بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاة وسلمت سلاما بعد الحمد والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ساہیوال میڈیا کے پروگرام دین و دنیا کی خصوصی ٹرانسمیشن ماہ رمضان کیسے گزارے میں آپ کو اہلم و سالم مرحبا کہتے ہیں۔ آج مفتی محمد غلام رسول آپ کے سامنے کل کے عنوان سے منسلک ایک پہلو کہ دین آسان ہے، اس پہ گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ احباب کل کا لیکچر، کل کی گفتگو سماعت کر چکے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے معاملہ کو کس قدر آسان کر دی، کتنے پہلوؤں سے مالک کی طرف سے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ اور ضمناً میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دین سارے کا سارا آسان ہے، تو اسی مناسبت سے آج اسی عنوان پہ گفتگو مقصود ہے، الدین یسر، دین سارے کا سارا آسان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب یہ دین تنگ نظر اور سخت دل لوگوں سے ہم وصول کرتے ہیں تو ہمیں پیچیدہ بھی لگتا ہے، ہمیں مشکل بھی لگتا ہے۔ ہم چونکہ خود ریسرچ تحقیق سے کوسوں دور ہیں، قرآن پاک برائے نام پڑھتے ہیں، قرآن کے معانی میں تدبر و تفکر نہیں کرتے، قرآن صرف میتوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے قرآن کو پڑھا جائے، ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے، غور و فکر سے پڑھا جائے، معتبر تفاسیر کی روشنی میں پڑھا جائے، تو قرآن کئی ایک حقائق کھولتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً دین مشکل نہیں، دین آسان ہے۔ ارشاد باری تعالی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ آج مسجد میں جائیں تو کئی ایک مشقتیں ہمارے اوپر لاد دی جاتی ہیں۔ مصلی امامت پہ کھڑا ہونا ہے تو کہا جاتا ہے پہلے دستار رکھو، دستار کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جماعت نہیں کروا سکتے۔ بھئی شریعت مطہرہ نے تو ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی۔ ہم کون ہوتے ہیں جو شرعی معاملات میں اتنی سختی کریں؟ اور پھر بعض مقامات پہ تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سر پہ دستار بھی رکھو اور کندھوں پہ ایک چادر بھی رکھو اور ایک ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑو۔ یہ چیزیں امامت کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہیں۔ بھئی یہ کہاں کا دین ہے؟ اور ایسے ہی ائمہ مساجد کی طرف سے مقتدیوں پر بے جا اور بے تکی پابندیاں عائد کی جاتی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے، اگرچہ ثابت ہے حدیث پاک سے، اگر بالفرض کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، استنجے کی حاجت ہے، گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، کوئی کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، بعد میں وہ دعا نہیں مانگتا تو اسے کہہ دینا کہ یہ تو منافق ہے۔ چونکہ منافق بندہ مسجد سے سلام جیسے ہی پھر جائے بھاگ جاتا ہے اور ایک جملہ بول دیا جاتا ہے جسے حدیث کہا جا رہا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ مومن بندہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق بندہ مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، وہ دروازہ کھلنے کا منتظر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی سلام پھیرنے کا منتظر تھا، بھاگ گیا، یہ بھی منافق ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہو سکتا ہے، اور اس قول کی تائید احادیث سے ہوتی ہے، لیکن اس کو حدیث کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے مفہوم سے اتفاق ہے مجھے بھی، لیکن کوئی بندہ دعا نہیں مانگتا تو اس پہ منافق کا فتویٰ فوراً لگا دینا یہ بھی دین کی آسانی کے خلاف ہے۔ دین آسان ہے،
دین اتنا آسان ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے بیٹھ کر پڑھ لے۔ جیسے کہ آج کل مساجد میں کرسیوں کی سہولتیں بھی اہل علم نے دے رکھی ہیں، یہ دین کے مزاج سے ہم آہنگی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کے حوالہ سے کس قدر آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، فرمایا اگر تمہارے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا، لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میرے امتیوں کے لیے گرانا نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ اسی طریقہ سے عشاء کی نماز کے بابت ارشاد فرمایا اگر میرے امتیوں پہ گران نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو رات کے تیسرے پہر گزر جانے تک مؤخر کریں۔ یہ اس طرح کی روایات ہمیں بخوبی آگاہ کرتی ہیں کہ دین کے کسی معاملہ میں تنگی اور سختی نہیں ہے۔ روزے میں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا کہ کئی ایک مرحلے ہیں، روزہ فرض ہے، بیمار ہو جاتے ہو تو چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا، اور اگر بعد میں قضا کی ہمت نہیں ہے تو پھر فدیہ دینے تک کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں جبر نہیں ہے۔ کپڑوں پہ باتیں ہوتی ہیں، فلاں کپڑے ڈالے جائیں، فلاں نہ ڈالے جائیں، شریعت نے ستر کا حکم ضرور دیا ہے۔ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے، اور عورت ساری کی ساری ستر ہے سوائے چہرے اور 2 ہتھیلیوں کے، بعض نے 2 پاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ پردہ اصل مقصود ہے۔ اگر کسی بھی کپڑا میں یہ حصہ جسے چھپانے کا حکم دیا گیا وہ چھپ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بے جا تنقید کرنا، یہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی، بھئی یہ دین ہے، یہ دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ ہمیں جو شریعت نے معیار دیا اس کو چیک کریں۔ ہم کپڑوں پہ آ جاتے ہیں، ہمیں معیار شریعت دیکھنا چاہیے کہ اگر پردہ پوشی ہو رہی ہے، وہ چاہے قمیض شلوار سے ہو جائے، چاہے پینٹ شرٹ سے ہو جائے، چاہے چادر سے ہو جائے، چاہے جبے سے ہو جائے، کسی چیز سے ہو جائے، تو شریعت کی مطلوبہ چیز چونکہ پوری کر رہا ہے بندہ، تو اس پہ یہ فتویٰ داغ دینا کہ تو نے پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھی ہے لہذا تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی بندہ نماز میں بیل آ جائے، موبائل فون کی رنگ ٹون بج جائے کسی کی، تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ بھئی ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس کی بھی تو آواز ہوتی ہے، وہ برداشت ہو جاتی ہے، ہمارے خشوع و خضوع میں خلل پیدا نہیں کرتی۔ تو کسی بیچارے کے موبائل میں وہ کچھ جان بوجھ کر تو ایسی حرکت کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھول ہی جاتا ہے، اگر رنگ ٹون آ جاتی ہے تو ہمارے اندر برداشت کا عالم یہ ہوتا ہے، ہم اتنے دین کے خادم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ سلام ایک طرف ہم پھیر نہیں پاتے، بس دوسری طرف امام اکیلے ہی پھیرتا ہے اور ہم فوراً جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اوے موبائل تو نے پہلی مرتبہ لیا ہے، وہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مسجد میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اجارہ داری اچھی نہیں۔ ہم اجارہ داری کرتے ہیں تو ہوتا اس کا رزلٹ بھلا کیا نکلتا ہے؟ کبھی تدبر بھی کریں، کبھی سوچیں بھی صحیح، ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا ہم دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ جملہ اکثر سن رکھا ہے کہ تھیٹر اور سینما میں رش بہت ہوتا ہے، سینما گھر میں، لیکن مسجد میں رش کم ہوتا ہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی دیکھا آپ نے کہ سینما میں کسی عملہ کے کسی فرد نے آنے والوں سے بدتمیزی کی ہو، بیٹھے ہوئے لوگوں نے کبھی ایک دوسرے سے جھڑپ کی ہو، کسی کو کہا ہو کہ ٹانگیں ایسے کر کے کیوں بیٹھا ہے تو منہ ادھر کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ چونکہ وہاں لوگ ایک دوسرے پر تان نہیں کرتے، اس لیے وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، اور مسجد میں ہر بندہ مفتی بن جاتا ہے، دین کے معاملے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بھئی کمپیوٹر پہ ہر بندے کو نہیں بٹھاتے ہو، گھاس کاٹنے کے لیے جو مالی رکھا جاتا ہے اس کا بھی تجربہ مانگا جاتا ہے، لیکن دین کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کہ ہر بندہ ہی مفتی بن جاتا ہے۔ مقام افسوس ہے۔
دین آسان ہے، اور دین کے معاملات کو اگر ہمارے معاشرتی مسائل پہ پرکھا جائے تو ہم نے کئی ایک مصیبتیں اپنے اوپر ڈال لی۔ ہماری اموات کا معاملہ ہے، فوتگی ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ تو کھانے پکانے ضروری سمجھے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کھانے پکائے جاتے ہیں۔ بھی کھانا وہاں نہیں جاتا، وہاں تو پڑا ہوا کلام اور استغفار، قرآن خوانی، یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ کھانا تو ادھر لوگوں نے کھانا ہوتا ہے، اور پھر بعض علاقوں میں اس قدر گھٹیا پابندی کہ 40 دن کھانا پکا کر یہ میت کی طرف سے ہم نے پہنچانا ہے، اور پہلے دن جس بی بی جس خاتون نے کھانا پکا لیا اب 40 دن اسی بیچاری کی ڈیوٹی ہے کوئی اور نہ پکائے۔ یہ بے جا اور بے تکی پابندیاں کہاں سے آ گئی؟ پھر رات کو جی قبر نہیں کھودنی، دن کو کھودنی ہے۔ قبر ایک جگہ پہ کھود لی، میت کو مجبوراً کسی اور جگہ لے کر جانا ہے تو کہتے ہیں جی اب پوری قبر گندم سے بھرو اور وہ گندم اللہ کے نام پہ دو، پھر جان چھوٹے گی۔ اوہ اللہ کے بندو، دین سے پوچھو، دین نے ایسی کوئی سختی اور پابندی نہیں رکھی۔ قبر کی ضرورت نہیں ہے تو اسے بند کر دیں، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اسی طریقہ سے یہ بھی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، دین کے معاملات میں ہم نے بے تکی اور بے جا سختیاں اپنے اوپر مسلط کی ہوئی۔ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا ہے تو کہتے ہیں دوسرا روزہ رکھنا اب ضروری ہو گیا، اگر دوسرا نہ رکھیں گے تو یہ اکیلا جو ہے نا یہ اجنبیت اور وحشت محسوس کرے گا۔ نفلی روزوں میں، فرائض میں تو مسلسل ہم نے 29 یا 30 جتنے نصیب ہوں یہ سارے فرض ہی ہیں اور سارے رکھنے، اور کہتے ہیں جی اکیلا جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوگا روزہ۔ بھی روزے نے کیا پریشان ہو؟ ایسی بیسیوں نہیں سینکڑوں سے تجاوز کر کے بے تکی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں۔ تراویح کا معاملہ ہے تو تراویح کے معاملہ میں بھی ہم اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بالکل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بس تھک گئے ہم چھوڑ کے چلے گئے۔ چونکہ دیندار لوگوں نے، منبر و محراب کے وارث لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے بھی بیٹھ کے نہیں پڑھنی، کھڑے ہو کر پڑھو۔ اگر سہولت دی جائے بھی آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں، اور پھر 4 تراویح کے درمیان ترویہ جو وقفہ ہے اس کو اس انداز میں رکھا جائے کہ لوگ اپنی تھکاوٹ بھی دور کر سکیں۔ کوئی چائے کا انتظام، شربت کا انتظام موقع کی مناسبت سے کر دیا جائے تو یہ دین سے قریب کرنے والی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے چند آپ احباب کے گوش گزار کی۔ مزید اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔